میرے آنسو ٹپک رہے تھے. میں کہہ رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں, میں تو پڑھائی کے لیے آیا تھا. اور ضیاء شیخ آپ یہ کر رہے ہوگی. سچی بالکل سچی. کتنے لوگوں کے دل توڑے سر؟ کسی کا دل نہیں توڑا. یہ تو میں اب دل ٹوٹ گئے ہوں کسی کا میری وجہ سے. اچھا. اب میں کسی سے ہنس کے بات کر لوں, وہ اپنے دل میں لے کے چلا جائے کہ بھائی یہ تو مجھے وہ ہے, انہوں نے لائن کلیئر کی ہے, اور میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. میں تو ایز اے سسٹر یا ماں کی طرح ان کو نظروں سے دیکھا ہو, وہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے, میرا تو مسئلہ نہیں. یہ بتائیں سچی ابا نے پھینٹی لگائی بہت اچھی, سب سے زیادہ پٹا میں. اچھا بیچ والا پٹتا ہے نا سب سے زیادہ. ایموشنز, پیسہ اور طاقت, اس میں اسٹرینتھ کس کی ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ پیسہ, ایموشنز اور طاقت. سر اسٹرینتھ میرے خیال میں ہے طاقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایس ایم افضل سچی باتوں کے ساتھ, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے کہ سیلیبریٹیوں سے بھی ملاقاتیں کرائیں گے, بزنس مینوں سے بھی, اور جو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اس میں آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ضیاء شیخ صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. کیسے ہیں ضیاء صاحب؟ ٹھیک ہے. سچی باتیں ہیں, پروگرام کا فارمیٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ بتائیں کہ پہلے اپنے متعلق تھوڑا سا بتائیں کہ آپ بیفور پارٹیشن آپ کے ابا اجداد کہاں سے بلونگ کرتے تھے, اس کے بعد پھر پاکستان والد صاحب آپ کے آئے, انہوں نے کیا اسٹرگل کی, اور پھر کب لوگ آپ جو ہے اس کام کے اندر انٹر ہوئے. سچا بتائیے گا. جو یہ بالکل سچی بتائیں گے آپ کو. ہمارے والد صاحب تو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے, بڑے اچھے, اور مطلب بیسکلی ان کا یہ ہی بلانگس ٹو بامبے, پونا, اور وہیں پر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد وہ پاکستان آ گئے پارٹیشن کے وقت. پھر ادھر آ کے انہوں نے ڈاؤ سے اپنا MBBS کیا, اور پھر اس کے بعد اپنی کلینک کھولی. پھر آہستہ اسٹرگل کرتے کرتے وہ آگے بڑھے, اور آگے بڑھ کے اب پورا امپائر ہمارے لیے بنا دیا انہوں نے. الحمدللہ. ان کی ویژن بہت اچھی تھی, اور جو کچھ ہے بس ان کی وجہ سے ہے, میں یہ کہوں گا. دیٹس آل آئی کین سے اباؤٹ مائی فادر, اینڈ ہی از اے گریٹ مین. اس کے بعد پھر میرا جو میں پیدا ہوا تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی, مطلب جو میں نے ان کو دیکھا اسٹرگل کرتے ہوئے, اس سے بہت سی چیزیں سیکھی. اور ان کے جو اسٹرگل ٹائم تھا وہ میرا خیال ہے کہ 20 سے 25 سالوں میں بہت اسٹرگل کیا, کیونکہ ظاہری بات ہے جب پاکستان بندہ آتا ہے تو ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا اس وقت. جب آئے تھے یہ 47 میں یا 50 میں, تو اس وقت یہاں پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مطلب یہ کہ انہوں نے MBBS تو کر لیا تھا, لیکن وہی مطلب اسٹارٹنگ اسٹیجز میں انہوں نے رینٹ پہ میرا خیال ہے کلینک لیا ہوگا, اور اس کے بعد اسٹارٹ کیا, پھر اپنا کلینک بنایا, پھر اپنا ہاسپٹل بنایا, پھر کالج بنایا. کالج کے بعد پورا آپ کے سامنے ساری چیزیں. پھر میرا جو ہے ٹائم پیریڈ اسٹارٹ ہوا ہے کلاس 6 سے میں ان کے ساتھ تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے اس سے تو چھوٹا, میں بہت چھوٹا تھا اس وقت. بالکل صحیح. تو میں اپنی اسٹڈیز بھی کر رہا تھا. پھر میں اپنے فادر کے ساتھ لگا. میرے فادر مجھے لے کے جاتے تھے اپنی کلینک پہ, ادھر بھی کچھ سکھاتے تھے, کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی تھیں وہاں پہ. کیا کرتے تھے کلینک میں جا کے؟ کلینک میں جا کے ویسے تو میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا, میں صرف دیکھتا تھا پیشنٹس آ رہے ہیں, اور وہ جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرتے تھے وہ دیکھنے والی چیز تھی. مطلب کہ ان کا یہ تھا حساب کتاب, یہ تھا کہ مطلب اگر کوئی پیشنٹ آیا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو ایسی فری آف کاسٹ کر دی. ٹھیک ہو گیا. اور ایک ٹائمنگ ہوتی تھی ان کی, بڑی زبردست بات تھی ان کی ٹائمنگ, جو میں نے ان سے سیکھی. ان کی ٹائمنگ ہوتی تھی, وہ 9 بجے کے بعد جو بھی پیشنٹ آتا تھا اس کو فری دیکھتے تھے. 9 بجے رات کے 9 بجے. اچھا ٹھیک ہے. 9 بجے کے بعد وہ فری دیکھتے تھے پیشنٹ, مطلب یہ چیریٹی ٹائم. اب وہ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا بھی, میں نے کہا بابا یہ کیوں آپ نے کیا ہے کہ مطلب اب جو پیشنٹ آئے, کہہ رہے ہیں جو میرا حساب کتاب تھا وہ پورا ہوا. الحمدللہ. کیسی سوچ کی بات, سوچ ہے نا, ویژن. میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی ویژن تھی, اور اس وقت کچھ بھی نہیں تھے ہم, جو سچی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کی ویژن تھی, اور وہ جو ویژن انہوں نے سوچی بھی تھی, اور انہوں نے اس کو مکمل بھی کیا, اور انہوں نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے. مطلب ابھی جو ان کی ڈیتھ ہوئے 2-3 سال ہوئے, مگر یہ کہ انہوں نے یہ ساری ویژن دیکھی, اپنے سامنے بنتے ہوئے دیکھی, اور اپنے ان کے بیٹوں نے یہ سب کچھ بنایا. ہم 3 بھائی ہیں, جیسے کہ بڑے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے بھی بہت اسٹرگل کی. ظاہری بات ہے جو اسٹیجز میں تھا انہوں نے اسی طریقے سے اسٹرگل کی. بڑے نے زیادہ کی, آف کورس وہ بڑے تھے, پھر میں نے کی, پھر دانش نے کی, تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک اسٹیجز میرے لائف میں آئی ایسی کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے باہر جانا پڑھنے کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے میں اس مطلب میرے پاس ایسا کچھ ہو چکا تھا کہ میں باہر جانا نہیں چاہ رہا تھا.
کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی یہاں پہ ساری چیزیں مکمل تھیں. میں یہاں پہ بھی پڑھ سکتا تھا, تو ساری چیزیں تھیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں تمہیں باہر جانا پڑے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں باہر ضرور جاؤں گا, لیکن اگر آپ مجھے باہر بھیج رہے ہیں تو میری بھی ایک شرط ہے. اچھا وہ کیا؟ وہ شرط یہ ہے کہ پھر میں اپنے پیسوں سے پڑھوں گا, کیونکہ میں نے اپنے فادر کو دیکھا. اچھا ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہے, انیشیل بیسس پہ تو ہم کریں گے آپ کے لیے. میں نے کہا اور ہم کر سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ایک میری پہلی قربانی تھی, کیونکہ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا. میری فرسٹ ایموشنل سیکریفائس, کیونکہ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا اپنے بہن بھائیوں کو. یہاں پہ فرینڈ سرکل اس وقت ایسا ہو جاتا ہے 20-22 سال کی عمر میں کہ بندہ جانا نہیں چاہتا. اچھا یہ بتائیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ بات سے بات نکالنی ہے ہم نے. نہ جانے کی وجہ کیا کوئی فوبیا تھا, یا ایک ایموشنلی اتنا اٹیچ تھے پوری فیملی کے ساتھ کہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ بھی مجھے یہاں سے جانا ہے؟ سر لائف تھوڑی سی لگژری تھی یہاں پہ, اور مجھے لوگوں نے ڈرا دیا تھا کہ وہاں پہ تمہیں سب کچھ کرنا پڑے گا. تو وہ فوبیا ہوگا نا. فوبیا ہوگا بالکل. اور وہ ایسی چیز تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں وہاں جا کے پڑھ تو لوں گا, لیکن میں اپنے سارے کام کر نہیں سکتا. سلور اسکول میں مطلب آپ کو صبح اٹھتے ہیں, آپ امی ناشتہ سامنے لا کے رکھ دیتی ہیں, دوپہر کا کھانا آپ کی ٹیبل پہ لگا ہوا ہوتا ہے. اب یہ سب کچھ خود کرنا, کپڑے بھی خود دھونا, مطلب جو پھر میں نے دیکھا بھی وہاں پہ جا کے, بیسک آپ بھاگ رہے تھے اس چیز سے. میں سچی بات, بالکل جو سچی بات, میں اس چیز سے بھاگ رہا تھا کیونکہ میری لائف یہاں پہ بہت اچھی تھی. خیر پھر بھی پیرنٹس کے اثرار پہ اور ویسے بھی مجھے جانا پڑا وہاں پہ. میں نے اپنی پڑھائی وہاں پہ کی, تقریباً کوئی 6 سال میں وہاں رہا. کہاں؟ میں لندن میں رہا. لندن میں میں رہا تقریباً 5.5 سال, اور 6 مہینے میں رہا LA میں, لاس اینجلس میں. وہاں پہ میری جاب لگ گئی تھی. جو 5.5 سال تھے وہ بڑی اسٹرگل والے تھے. آف کورس وہاں پہ میں نے پڑھا بھی, کمایا بھی, اور اپنی کمائی سے ہی ماشاءاللہ پڑھا. اس پہ میرے فادر آج تک مجھے دعائیں دیتے تھے. یہ بتائیں جو باہر تھے تو وہاں کسی گوری کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. فرینڈس تھے وہاں, ہوتے ہیں دوست. یہ تاثر نہیں تھا کہ آپ وہاں وہیں رہتے؟ یہ تاثر اس وقت ہو گیا تھا جب میں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لی. اچھا. کیونکہ مجھے جاب آفر بہت اچھی آ گئی تھی. مجھے الفا کمیونیکیشن میں جاب آ گئی تھی, اور وہ اتنے پیسے دے رہے تھے کہ میں مطلب میرے سارے دوست مجھ سے بڑے نالا تھے جب میں واپس آ رہا تھا. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت, اس کے بعد بھی بڑی اچھی اسٹیجز ہیں میری لائف کی. تو ہوا یہ کہ میں نے اپنی جاب کی, اپنی جاب بھی کی, ساتھ میں پڑھائی بھی کی. پڑھائی کرنے کے بعد پھر مجھے ایک بڑی اچھی جاب آفر آئی, جو کہ مجھے اپنی چوائس پہ تھی کہ آپ UK میں رہیں یا امریکہ چلے جائیں. تو آف کورس میں UK میں کافی رہ لیا تھا. 5-5.5 سال کی میں نے قید کر لی تھی. میں اس کو قید کہتا ہوں, میں اس کو قید کہتا ہوں ہمیشہ. میرے دوست پوچھتے ہیں قید کیوں, اتنی اچھی لائف تو نے گزاری ہے, اور ہم نے دیکھی ہے, انہوں نے بھی دیکھی. میرا لائف اسٹائل دیکھ کے میرا چھوٹا بھائی میرے پاس آیا تھا پڑھنے کے لیے. وہ آسٹریلیا میں پڑھ رہا تھا, لیکن اس نے جب مجھے دیکھا اتنا زبردست وہاں تو یہاں پہ سیٹ اپ ہے. آپ کو کیا چیز پینک کرتی تھی وہاں پہ کہ آپ اس کو جیل یا قید کہتے؟ میں جیل اس لیے کہتا تھا کہ سر وہاں پہ لائف نہیں تھی. لائف نہیں تھی, یہ کیا بات ہے؟ یہ عجیب سی بات ہے. سب کچھ ہے وہاں پہ, ہاں, اور ینگ ایج میں تو ہر چیز ہے. آپ کو تو پتا ہے, اتنا چام ہے, اتنی لائف کا لائف اسٹائل اتنا اچھا ہوتا ہے, مگر لائف نہیں ہے وہاں پہ جس چیز کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں آج کل. لائف کو کیا کہتے ہیں آپ؟ میں لائف کو اپنی نظر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں, اپنے بیوی بچے, آپ کی ماں باپ بہن بھائی, دوست احباب, صحیح ہے نا, ان کو ٹائم دینا, ان کا آپ کو ٹائم دینا, میں اس کو لائف کہتا ہوں. وہاں نہیں ہے یہ چیز. وہاں نہیں ہے سر. وہاں پہ تو آپ کو کسی سے ملنے کے لیے بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر کسی دوست کو کال کرو بھائی میں آ رہا ہوں تیرے پاس, وہ کہے گا یار ابھی نہیں, میں تو ابھی جاب پر ہوں, یا میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں, یا ابھی میں کھانا پکا رہا ہوں, یا ابھی میں برتن دھو رہا ہوں, تو یہ ٹائم پہ آ سکتے ہو تو آ جاؤ. تو وہاں کھانے بھی بناتے رہے اور برتن بھی دھوتے, سب کچھ کیا سر. میں نے تو موب بھی کی ہے وہاں پہ, ریسٹورینٹ میں کام کیا ہے میں نے. مجھے یاد ہے میرا فرسٹ ڈے کام کا, میں کام کر رہا تھا تو مجھے انہوں نے ڈش واشنگ پہ کھڑا کر دیا. جب مجھے ڈش واشنگ پہ کھڑا کیا تو تقریباً آنسو گر گئے تھے. جو آنسو گرے تھے نا, وہ آنسو نے ہی مجھے بہت کچھ سکھا دیا. میرے آنسو ٹپک رہے تھے. میں کہہ رہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں ادھر, میں تو پڑھائی کے لیے آیا تھا. اور ضیاء شیخ آپ یہ کر رہے ہوگی. اور وہ مینیج کیسے کرتے تھے؟ جیسے ساتھ پڑھتے تھے, کام کرتے تھے, اور کوکنگ بھی کرتے ہو؟ سر کوکنگ بھی سب کچھ خود ہی کرنا ہوتا ہے وہاں پہ, تو آپ کو پتا ہے. کوئی ہیلپ نہیں, کوئی کچھ؟ بس فرینڈس وغیرہ کبھی کبھار آ جاتے تھے, تو وہ کوئی اچھا کھانا بنانے والا ہے تو کھانا بنانا, ادروائز خود ہی سب کچھ. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ
والد صاحب کے آپ قریب تھے یا بہت قریب تھے؟ دونوں کے قریب. والدہ کا اپنا ایک وہ ہے مقام، لیکن والد صاحب میرے ساتھ اس لیے قریب تھے کہ بچپن سے لے کے مطلب میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. اچھا. اور ابھی بھی ساتھ ہوں. میں سمجھ گیا، بالکل صحیح ہے. آپ سمجھ گئے؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا، یہ بات صحیح ہے. ابھی بھی میرے ساتھ ہے. اٹیچمنٹ آپ کے مینٹور بھی ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل انہوں نے آپ کو بالکل ایک معاشرتی حساب سے اٹھنا بیٹھنا سکھایا. بالکل ایسے ہی. اور گھر میں آپ کا جو ہے کون سا نمبر ہے؟ دوسرے نمبر پہ. اچھا، میں نے کہیں سنا تھا کہ پہلا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، وہ جو دوسرا ہوتا ہے تھوڑا سا کمفرٹ زون میں رہتا ہے. بالکل ایسا. کیا یہ درست ہے؟ سر ایک لیول پہ تو بالکل درست. جو تیسرا ہوتا ہے اس کو رکھا ہوتا ہے دہی دودھ لانے کے لیے. اس میں کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، میں ڈفرینٹ وے میں لوں گا ان سب چیزوں کو، کیونکہ میرا جو ہم لوگ کی تینوں کی پرورش والد صاحب نے کی ہے اور والدہ نے جو کی وہ بڑی مختلف کی. تینوں کو ڈفرینٹ طریقے سے پالا. ٹھیک ہے نا. بڑا اگر بڑا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز ہیں تو اس کو رسپانسبلٹیز ہی دی، لیکن اس کو یہ بھی بتا دیا کہ بھائی تمہیں یہ رسپانسبلٹی سے زیادہ آگے نہیں جانا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تم بڑے ہو گھر کے، صحیح ہے نا، تم پلر ہو گھر کا، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اس پلر کو غلط طریقے سے یوز کرو. اسی طرح میں مڈل تھا. ٹھیک ہے نا. میں کمفرٹ زون میں ہو سکتا تھا، لیکن مجھے کمفرٹ زون میں نہیں چھوڑانا. انہوں نے مجھے سب سے زیادہ ہارڈ ٹائم دینے کی وہ کی کہ یہ کر سکتا ہے، اپنا ہارڈ ٹائم نہیں یہ گزار سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھ لی تھی کچھ کوالٹیز. مطلب ہر کسی کو اس کی کوالٹی کے مطابق ساری چیزیں بانٹی. یہ بتائیں سچی ابا نے پھینٹی لگائی؟ بہت اچھی. سب سے زیادہ پٹا میں. اچھا، بیچ والا پٹتا ہے نا سب سے زیادہ. ہاں. چھوٹا تو چھوٹا ہے، بڑا پھر بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ پھینٹی مجھے ہی لگی ہے. اچھا، پھینٹی جو لگی وہ کس وجہ پہ لگتی رہی؟ مجھے پڑھائی کے معاملے میں بڑی لگتی تھی. اچھا. پڑھائی کے معاملے میں ان کے معیار کے مطابق نہیں پڑھتے؟ ان کے معیار کے مطابق میں نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ بڑا بھائی بہت جینیس تھا اور اچھا پڑھنے والا تھا، چھوٹا بھائی بھی پڑھنے والا تھا. اصل میں مجھ سے چھوٹی والی بہن تھی، وہ پوزیشن ہولڈر تھی شروع سے. وہ ہمیشہ پوزیشن لیتی تھی، اور میری کلاس میں پوزیشن آتی تھی 11 12. مطلب میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، کچھ بہت اچھا بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا. لیکن ایک بات میں نے بڑی اچھی سیکھی تھی، وہ اپنی بہن سے سیکھی تھی، چھوٹی بہن. وہ مجھے ایک بات کہتی تھی میں جب کلاس میں اپنی 12 پوزیشن آتی تھی یا 15ویں پوزیشن پہ آتا تھا اور وہ کلاس میں فرسٹ پوزیشن پہ آتی تھی، تو وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم کیوں اتنا مایوس ہو جاتے ہو، مطلب کلاس میں تمہاری پوزیشن آتی ہے. میں کہا ابو مجھے ڈانٹتے ہیں، تمہاری فرسٹ پوزیشن آتی ہے اور میری اتنی تھی. تو وہ سے کہتی تھی کہ تم ایک دعا کیا کرو. چھوٹی بہن ہے، سمجھ، اور ایج ہماری اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت. وہ اس وقت یہ باتیں کرتی تھی کہ تم یہ کوشش کرو کہ تم اپنی پریکٹیکل لائف میں کمفرٹیبل رہو اور سکسیزفل رہو. ٹھیک ہے نا. یہ تھیوریٹیکل لائف ہے، یہ تو گزر جائے گی، اور جو بھی ہے تمہیں جو بھی اچیو کرنا ہے وہ ہو جائے. لیکن اگر پریکٹیکل لائف میں تم کامیاب ہو گئے نا، تو اس نے مجھے ایک دعا کرنا ہی سکھوائی. بچپن کی بات ہے، میں نے وہ دعا کی اور وہ دعا آج قبول بھی ہوئی. آج وہ مجھے ملتی ہے. وہ رہتی بحرین میں ویسے کہ اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ. بالکل آمین جی. وہ اب ملتی ہے تو مجھ سے کہتی ہے کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا وہ بات صحیح تھی یا نہیں تھی. اچھا، یہ بتائیں جب پھینٹی لگتی تھی تو پروٹیکٹر کون ہوتا تھا؟ تماشا دیکھتے تھے کہ اچھا اس کو پٹے؟ نہیں، تماشا سچی سر بتا. دیکھیے بالکل میں سب بتاؤں تو یہ تو ہوتا ہے نا جی، وہی بیٹی لگی اور لگے تو وہ تو ہوتا تھا. ابو یہ بھی اس نے غلط کیا، ابو یہ بھی اس نے غلط کیا ہے، یہ ادھر گیا ہوا تھا، آپ کو غلط بتا رہا ہے یہ. اور جبکہ ایسی ہوتا نہیں تھا. ظاہر بات ہے بچپن ہوتا ہے، اس میں کھیل تماشے سب چل رہے ہوتے ہیں. بالکل یہ بات صحیح. پھیٹی تو لگتی تھی آف کورس. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ کھانے میں کیا چیز زیادہ آپ پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں دیکھیں میں بہت لائٹ کھانا نہیں. اپنا میرا فٹنس کا راز جو ہے وہ میری اپنی بیگم ہے. میں ٹھیک ہے نا، وہ میرا خیال رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مجھے نہ زیادہ کھانا دیتی ہے نہ زیادہ کھانا کھلاتی ہے. تو ویل میں صبح میں ناشتہ بہت لائٹ زیادہ کرتا ہوں، مطلب ہیوی، اور فاؤنڈیشن اچھی بناتے ہیں. بالکل. اور دوپہر میں بھی کھانا اچھا رچ کے کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن رات میں بہت لائٹ لیتا ہوں. زیادہ شوق سے کیا چیز کھاتے ہیں؟ چاول، روٹی، سالن؟ سر سچی بات ہے، وہ بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ بس نہاری پائے وغیرہ کا بہت صحیح، اور وہ میں بہت شوق سے کھاتا ہوں. نہاری پائے وغیرہ. لیکن وہ ونس ان اے بلو مون کھانے پڑتے ہیں. اب بس ایج ایسی آ رہی ہے کہ بس سنبھالنا پڑتی ہے. طبیعت چینج. جی جی بالکل. یہ بتائیں ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں. آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کب آیا؟ شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اولاد کے بعد، یا کوئی
ماشاءاللہ حج عمرہ بھی آپ نے جی جی بالکل. اس کے بعد کیا ایسی تبدیلی آئی کہ بالکل ضیاء شیخ جو ہے وہ تبدیل ہی ہو گیا؟ ضیاء شیخ وہ رہا ہی نہیں. سر 2 ٹائم آئے ایسے لائف میں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ جب میں یہاں سے جا رہا تھا اس وقت تھوڑا سا میرا ایشو تھا کہ میں جانا نہیں چاہ رہا. لیکن جب میں نے وہ سیکریفائس کی تو اس کے بعد میں اللہ نے بہت دیا. پوری دنیا کھول دی میرے لیے. یو کین سے مجھے سمجھ میں آ گئی دنیا ہے کیا, ایکچولی دنیا کیا ہے. پھر دوسرا میرا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت تھا جب میں میرا یو ایس میں میری جاب ہو گئی تھی اور میں جاب کے لیے چلا گیا تھا. انہوں نے مجھے ساری چیزیں دے دی تھی کمپلیٹلی. مگر پھر ایک کال آتی ہے آفٹر 6 months فادر کی کہ بیٹا ہمیں آپ کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے اور آپ آ رہے ہیں یا ہم آپ کو لینے آئے. اچھا ٹھیک ہے. یہ مجھے ورڈ سے میں کبھی نہیں بول سکتا. میں نے کہا پاپا میرا تو یہ سب کچھ یہاں پہ سیٹل ہو رہا ہے اور مجھے 2 سال دینے. میں کم از کم پاسپورٹ. کہتے ہیں نہیں آپ آ رہے ہیں یا ہم آپ کو لینے آئے. وائنڈ اپ کریں اور جلدی پہنچیں. ٹھیک ہے. سارے دوست احباب وہیں پر ہی تھے موجود اور وہ کہتے تم بہت بڑی بیوقوفی کرنے جا رہے ہو. تمہاری لائف اب شروع ہوئی ہے, صحیح معنوں میں اب شروع ہوئی ہے اور تم اپنے فادر کے کہنے پہ. میں نے کہا نہیں مجھے جانا پڑے گا. فادر کے کہنے پر ہی آپ ادھر آئے تھے اور فادر کے کہنے پہ ہی گیا تھا واپس. اور جب میں جا رہا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا بیٹا اب کشتیاں چلا دو. کیونکہ حالات ایسے تھے, مطلب حالات کے مطابق انسان کو اپنی زندگی میں چینج لانا پڑا. پھر جب پہنچے تو شادی کے بندھن میں تو نہیں بدوا دی؟ نہیں بندھن اس وقت تک نہیں بنوایا تھا کیونکہ میری اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا, میرے پیرنٹس بھی بہت سمجھدار ہیں اس کی. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا شادی تمہیں اپنی مرضی سے کرنی ہے تو بتا دو, اگر ہماری مرضی سے کرنی ہے تو بتا دو. یہ بتائیں کہ جو لائف پارٹنر شریک حیات ہوتی ہے اس کا کتنا رول ہے آپ کی زندگی میں؟ سر بہت رول ہے سر. وہی ہوتی ہے نا مشاورت کے لحاظ سے, کیونکہ کہتے ہیں مینٹل لیول عورت کا اور مرد کا اس میں فرق ہوتا ہے. بہت فرق ہوتا ہے. بہت فرق ہوتا ہے. یہ سچی بات ہے. آپ کیا کیا مشورہ ان سے کرتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ صحیح جو ہے وہ آنسر آئے گا؟ سر میں ان سے کوئی زیادہ مشورہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کیونکہ عورت کا مائنڈ ڈفرینٹ ہے, آدمی کا مائنڈ ڈفرینٹ ہے, ہماری سوچ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا. ہم دوستوں سے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم اپنی کس چیز کی بات کریں گے, بہت زیادہ کاروبار کی بات کریں گے, تھوڑا سا فن کریں گے. اب عورتوں کا دماغ آپ اگر پڑھنے بیٹھے تو ان کو کپڑوں سے ابھی تک نہیں نکلی ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے شوہروں کی باتوں سے نہیں نکلی ہیں. ٹھیک ہے نا. اپنی ساس سسر کی باتوں سے نہیں نکلتی ہیں. وہ ان کا گہور بڑا ڈفرینٹ ہے. پورا سبجیکٹ لائف ان کی اپنی ہے. تو میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں ان سے اتنی مشورات نہیں کرتا کہ بھائی یہ کیا کرنا ہے, مجھے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے. میں ان سے کچھ نہیں پوچھتا. میں اپنی لائف کی ڈیسیجن خود لیتا ہوں. سمجھ گیا. جو سچی نہیں صحیح سچی باتیں کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ 3-4 ایسی غلطیاں ہوئی ہوں آپ سے جس کا ملال آج تک ہو کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی اگر اس وقت یعنی یہ فیل ہوتا ہے انسان کے اندر کہ اس وقت میں اس کے ساتھ اگر کھڑا ہو جاتا یا اس وقت میں اس کی ہیلپ کر دیتا یا اس وقت میں تھوڑا سا یہ اسٹینڈ لیتا ہے تو یہ آج ملال یا پچھتاوا نہیں ہوتا. اس طرح کے کچھ لائف کے میرا ہوا نا ایکسپیرینس. میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب ادھر واپس آ رہا تھا تو میں نے اپنے فادر سے جھوٹ بولا. اچھا جو سچی میں نے فادر سے جھوٹ یہ بولا کہ میں ریزائن کر کے آ گیا. کیونکہ میں ریزائن نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میری لائف وہاں پہ میں نے جیسے بتایا سارے دوستوں کا پریشر اور ساری چیزیں, اور میں بھی مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھا. میں ادھر آنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ میری لائف بہت چینج ہو رہی تھی. اور آپ کو پتا ہے LA جیسی جگہ اور ہر چیز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے گورو کا اسٹائل وہ پکڑ لیتے ہیں, وہ آپ کو جبٹ لیتے ہیں. اور مجھے یہ چیز کا تھا کہ یہ مجھے جبٹ اس وقت تو خیال ہی نہیں ہوتا نا انسان کو کہ یہ جھپٹ رہے ہیں, آپ کو پکڑ رہے ہیں, آپ کو جانے نہیں دینا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ان کو ایک چیز مل جاتی ہے, اچھی پالش ہوئی ہوئی چیز ملے تو وہ تو جانے نہیں دیتے. تو میں نے اپنے فادر سے جھوٹ بولا ادھر آ کے, اور میں نے کہا کہ ہاں میں ریزائن کر کے آ گیا. یہ ایک ملال ہے آپ کو آج تک ہے. میں نے ان کو جھوٹ بولا اور میں پکڑا بھی گیا. اچھا ٹھیک. میں پکڑا بھی گیا. آفٹر 6 months کے بعد وہاں سے کوئی لیٹر آ گیا, مجھے ہفتے لگ گیا. انہوں نے پڑھا اس کو, تو تم ریزائن نہیں کر کے آئے وہاں سے. تو گھنٹی بجتی ہے. وہ پھر انہوں نے کہا کہ تم نیکسٹ ویک کی فلائٹ لو اور ابھی جاؤ, اور جا کے وہاں پہ ریزائن کر کے آؤ. سم ٹائم اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے کسی کو دھوکہ دیا یوز کرنا. ایسا لائف میں شکر ہے الحمدللہ نہ آگے اللہ کرے. آپ کتنی دفعہ استعمال ہوئے؟ میں بہت دفعہ. اچھا. میں جتنی دفعہ استعمال ہوا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اچھا. اور آج تک استعمال ہوتا ہوں. اچھا آج تک ہوتے ہیں. آج تک ہوتا ہوں اور میں خود بھی کروا لیتا ہوں.
اچھا خود بھی شوق ہے آپ کو کبھی استعمال؟ مجھے استعمال اگر کوئی کر رہا ہے تو میں کروا لیتا ہوں. ٹھیک چلو کوئی بات نہیں, اللہ کچھ بہتر کر دے گا میرے لیے. اچھا نہیں وہ کرتا ہے اللہ, وہ کرتا ہے, یہ ایک پازیٹیو انرجی ہے. جی اگر آپ استعمال ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہو کہ سامنے والا آپ کو اس وقت یوز کر رہا ہے, بالکل ایسے یہ پازیٹیو سائن ہے. سر غرض ہونی چاہیے لائف میں. غرض مند دیوانہ, یہ تو پرانی کہاوت ہے. سر غرض ہونی چاہیے لائف کا. اگر اصول کسی کے پاس ہو نا, یہ طاقت ہو کہ غرض ہو, اور وہ یہ کہے کہ غرض ہونی چاہیے, تو وہ اس کی کامیابی خود ہی اس کے قدم چومتی ہے. اب ضرورت نہیں پڑتی. سمجھ گئے. سفر میں کبھی کسی ایسے سفر میں دشواری ہوئی ہو آپ کو کہ بالکل بیابان, جب پیٹرول بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے, ایسے کچھ پینک مال سے گزرے ہیں؟ 2 دفعہ گزرا ہوں. جی. ایک تو حج کا, جو حج ہوتا ہے وہ انسان کا سب سے الگ ہے. اوہ اچھا. ٹھیک ہے نا. حج کا ہر بندے کا آپ پوچھیں گے نا, اس کا ایک مطلب ایک الگ حج ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. مطلب کچھ ایسے آپ کے ساتھ وہ ہوتے ہیں حادثے کہ آپ کہتے ہو یار یہ اللہ نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ. اچھا. اور یہ سب چیزیں دکھانی تھی, تو وہ چیزیں ہوئی. ایک حج کے مقام پہ ہوئی. دوسرا میرے ساتھ ایک انگلینڈ میں سین ہوا. میں گیا تو میرا پاسپورٹ اور میرے سارے پیسے چوری ہو گئے. پورا بیگ نکل گیا. گاڑی میں رکھا ہوا تھا بیگ. میں گیا تو تھوڑا سا کام سے واپس آیا تو بیگ کسی کو اٹھا کے گئی. وہ میرا جو ایکسپیرینس تھا لائف کا, وہ تو شکر ہے کہ انگلینڈ میں ہوا, میرا سیکنڈ ہوم ہے یو کین سے. تو وہاں پہ دوست احباب تھے سارے, تو انہوں نے میری کافی مدد کی اور مجھے وہاں سے نکالنے میں مدد. لیکن وہ بھی بڑا بیڈ ایکسپیرینس تھا. یاد رہے گا. یہ 2 جو ہے نا میرے ہاتھ سے, ایک تو مطلب اللہ کی طرف سے تھا, دوسرا بھی اللہ کی طرف سے تھا, لیکن وہ بڑا خطرناک تھا. اچھا بہن بھائیوں میں زیادہ انٹیمیسی کس کے ساتھ؟ آف کورس چھوٹی بہن ہے میری, اس کے ساتھ زیادہ ہے میری. اور ملبوسات جو ہے وہ کس طرح کے استعمال کرتے ہیں؟ ڈارک کلر, لائٹ کلر؟ میں سر کوشش کرتا ہوں لائٹ اور ذرا مطلب شاکنگ کلر ہوتے ہیں نا, اچھے جو لوگوں کو بھائیں, آنکھوں کو بھائیں, اٹریکشن ہو جس میں. کلر جو میں بہت چوزی ہوں, جو سچی بات, وہ آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا میری ٹائی اور شرٹ سے. آپ کا جو دوستوں کا سرکل ہے جی سر, اس میں دیکھیں زندگی میں نا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت کے دوست ہیں جب کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا بندے کا, ان سے میری ملاقات ہے. سر میرے جو جتنے بھی دوست ہیں نا سب مخلص ہیں. اچھا. میں اللہ کی طرف سے بہت گفٹڈ آدمی ہوں الحمدللہ. اور دوستوں کا جو میرا سرکل ہے وہ مطلب ایک ایسا سرکل ہے کہ مطلب میرے جتنے بھی دوست ہیں ان کو مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ مجھے ان سے کوئی لینا دینا. سمجھ گیا. یہ ایک عجیب سا سوال ہوگا شاید آپ کے لیے, یا نیا ہوگا. جی. اس کو جواب تھوڑا مجھے پراپر آپ کوشش کریں. ایموشنز, پیسہ اور طاقت, اس میں اسٹرینتھ کس کی ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ پیسہ, ایموشنز اور طاقت. سر اسٹرینتھ میرے خیال میں ہے طاقت کی. کیسے؟ طاقت جو ہے نا انسان کی اندر کی ہوتی ہے, اور وہ طاقت جو ہوتی ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں لے جاتی ہے. اندر آ کر آپ کے جسم میں پازیٹیوٹی والی طاقت ہو تو پیسہ بھی آ جاتا ہے. صحیح ہے نا. ایموشنل تو آپ کنٹرول کر سکتے ہو, اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو. اندر کی طاقت جو ہے نا وہ انسان کو لے جاتی ہے. میں سمجھ گیا. اس دوالی جو زندگی ہے آپ کی, اس میں کنٹریبیوشن بات ہوئی تھی شریک یاد کے, آپ نے بتایا کہ اس میں سم ٹائم کچھ چیز ایسی جو تنازع کا باعث ہو. سر بچوں کے اوپر ہوتا ہے تنازع. نہیں, میرا جو تنازع ہے اپنی بیگم سے وہ بچوں پہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو یہ نہیں دیا تم نے, اس کو یہ نہیں. آپ جو ہے وہ بینگ اے فادر کس طرح, کس اس میں ہے, یہ اپنے منہ سے تعریف نہیں سچی, یعنی فادر ود مدر والے پیرنٹس ہیں کہ ماں کی طرح بھی دیکھتے ہیں بچوں کو, یا صرف باپ کی طرح ہو؟ یہ سر میں بچوں کے سامنے تو بالکل باپ کی طرح. اچھا. لیکن ویسے دل میں انسائڈلی میرے بچے میرے لیے سب کچھ ایسٹ ہے. بالکل ایسے ہونا بھی یہ چاہیے. اچھا اب تھوڑا سا اور آگے چلتے. بالکل چلیں سر. سچی بات. لو ہوا؟ ہاں پیار کسی کو نہیں ہوتا, ہر کسی. کتنے دفعہ ہوا؟ مجھے پیار ایک ہی دفعہ ہوا. اچھا. ٹوٹل بریک اپ ہو گیا تھا؟ بریک اپ نہیں, وہ بس سچویشن ایسی تھی کہ وہ. اور
सच्ची सच्ची बिल्कुल सच्ची सच्ची। कितने लोगों के दिल तोड़े? सर किसी का दिल नहीं तोड़ा, ये तो मैं अब दिल टूट गए हो किसी का मेरी वजह से। अच्छा। अब मैं किसी से हंस के बात कर लूं, हाँ। वो अपने दिल में लेके चला जाए कि भाई ये तो मुझे वो है, इन्होंने लाइन क्लियर की है हाँ। और मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, मैं तो एज अ सिस्टर या माँ की तरह उनको नजरों से देखा हो। हाँ। वो तो उनका अपना मसला है ना, मेरा तो मसला नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके इसमें कोई अमल मेरा कोई अपना दखल नहीं, 1% भी नहीं। 1% फिर मैंने किसी का दिल दुखाने की कभी कोशिश नहीं, बल्कि लोगों ने मेरा दिल दुखाया, जो सच्ची बात है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट कुछ ज्यादा कर लिया और सामने से रिस्पांस ऐसा आया कि फिर बाद में पता चला कि ओ माय गॉड ये तो आपके साथ फ्लर्ट हुआ है या आपके साथ धोखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। कुछ विशेष होती हैं, एक तो वो पुराना कॉल है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि अब लाइफ के अंदर ये करना चाहते हैं, वो बताएं सच्ची सच्ची क्या दिल के अंदर कोई ऐसा? सर मैं बस ये दुआ करता हूँ जी, और मेरी जो आगे की प्लानिंग वो भी यही है कि बस मेरी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो, बस ये एक मेरी दिल की ख्वाहिश। और हुजूम समझते हैं? हुजूम बिल्कुल समझते हैं। सम टाइम ये फील हुआ कि सब हैं आपके साथ, हाँ। लेकिन आप अकेले, बहन है, भाई है, वालिद साहब है, वालिदा है, ये भी एक फेज ये फीलिंग बिल्कुल होती है, ये फीलिंग हर किसी के अंदर है। हर किसी के अंदर नहीं, मेरे में है, आपके अंदर है। जो सच बात है वो ये है कि मेरे में है, इस वजह से कि इंसान अकेला है, अकेला रहता है, सब काम खुद करता है, बिल्कुल सही, और फिर अकेला चला जाता है इस दुनिया से। तो अकेला तो है इंसान, लेकिन ये कि आपके साथ लोग होते हैं, बहन भाई, माँ बाप, बीवी बच्चे, फ्रेंड्स, ये जिंदगी का सहारा है आपका एक तरीके से, लेकिन आप हैं अकेले। ये हकीकत है। हकीकत ये है कि आप हैं अकेले ही, आपको सब कुछ अकेले ही करना है, और कोई सी चीज को आपने अपना वो करना है, डिफेंड करना है, तो वो भी अकेले ही करना है। कोई आपके साथ खड़ा तो हो जाएगा साथ में, लेकिन आपको डिफेंड तो खुद ही करना है ना, जो डिसीजन आपने लिया है लाइफ में, तो उसको डिफेंड भी तो आप ही नहीं करना। देखिए, इंसान जब किसी पोजीशन में पहुंच जाता है तो काफ़ी चीज़ें नज़रअंदाज होती हैं, लेकिन अगर हम पास में आपको ले जाएं और रिवाइंड कर कर ले जाएं और ज़िंदगी का वो हिस्सा आपको दिखाएं जिस पे कुछ फील हो आपको कि ये मैं सही कर सकता था, ये मैं सही कर सकता था, ये भी होता है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें। यकीन करें कि इंसान की ज़िंदगी ऐसी तो नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है, वो जो भी डिसीजन लेता है वो सही लेता है, गलतियाँ होती हैं और उस गलतियों को फिर भुगतना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप करते हैं आप, जी बिल्कुल, यू हैव टू पे। और मैंने भी बहुत पे की हैं जगहों पे, बहुत सी गलतियां करके मैंने भी भुगती हैं और तकलीफ भी उठाई है, नुकसान भी उठाया है और लोगों को भी नुकसान पहुंचवाया है उस वजह से। ऐसा भी किया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंसान है गाड़ी चला रहा है, जवानी में बंदा कहता है तेज गाड़ी चलाने का शौकीन होता है, मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ, गाड़ी जाके ठोक दी, जबकि फादर मना कर देते हैं हल्के चलाओ गाड़ी। एग्जाम्पल है जी, सही। तो लाइफ में ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत सारी हुई। नाज़रीन, सच्ची सच्ची बातें आपने सुनी है। अब जब ये प्रोग्राम आप खुद इसको देखेंगे तो आपको भी रियलाइज होगा कि इसमें कितना सच है, क्योंकि हमारी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है कि जो बंदा सच बोलता है उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका साथ देती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान एसएम अफजल को इजाज़त दें और हम ज़िया साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।